بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو وقت والے اور صاحب نظر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر 14 بار آیا ہے۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بابا جان، مجھے اپنے بھائی عیسو سے شکایت ہے، آپ انہیں سمجھائیں بابا جان۔ جب سے آپ نے مجھے خصوصی توجہ سے نوازنا شروع کیا ہے، برکت کے لیے بلایا ہے اور پاکیزہ نسل، ملک، موروث اور خوشگوار زندگی کی خوشخبری دی ہے اور مجھ سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں، عیسو ان کا سن کر آگ بگولا ہو گیا ہے اور کینہ و بغض کی آگ اس کے سینے میں جل اٹھی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ دو بھائیوں میں اتنی دوری۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری پیشانی جھریوں سے بھری ہوئی ہے اور میری کمر دوہری ہو چکی ہے۔ مجھے کسی بھی لمحے اجل آ سکتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تیرا بھائی علی الاعلان بغاوت پر اتر آئے گا اور مکر و فریب اور ہیلے بہانوں سے تمہیں ستانے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فدان آرام ہجرت کر جاؤ، وہاں اپنے ماموں لابان کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فدان آرام جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ نے اشکبار آنکھوں سے والد کو الوداع کہا۔ والدین نے بھی نیک دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو رخصت کیا اور یوں آپ صحرا کو چیرتے ہوئے عراق کی طرف مہوئے سفر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کو بتایا کہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں کس مقصد کے لیے وہاں بھیجا ہے۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی لابان کی بیٹی سے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ 1853 سے 2000 قبل مسیح ہے۔ آپ نے 147 سال کی عمر پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے۔ یہ نسل تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہوئی۔ تقریباً 2000 سال تک اس نسل میں خدا کے مقدس پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے حکم بردار ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس وجہ سے انبیاء کرام میں بلند مقام حاصل ہے کہ ان کی پشت 70,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن دنوں شہر حران میں سکونت پذیر تھے، ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں یہ پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر چن لیا ہے۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اپنے حق میں کرائی تھی، اور جس کے نتیجے میں ان کا بڑا بھائی عیسو ان کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ وحی نازل ہونے کے تھوڑی ہی مدت بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا، فوراً کنعان جاؤ اور وہاں پر تبلیغ اسلام کا کام شروع کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیویوں اور ڈھیروں مال و اسباب کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ان میں ایک شہر کا نام کرک اور دوسرے کا نام شوبک تھا۔ یہ شہر آج بھی سرزمین شام میں عمان و اہلا کے درمیان واقع ہے۔ ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ جبل یسین کی طرف رواں دواں تھا کہ حسن اتفاق سے عیسو کا قافلہ بھی سامنے آ نکلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ قیمتی مویشی عیسو کے پاس نذرانے کے طور پر بھیج دیے، جنہیں عیسو نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر عیسو کی سواری کے قریب آئے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور فوراً اپنی اپنی سواریوں سے اتر کر آگے بڑھے اور ایک دوسرے کو گلے لگ گئے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ آنسوؤں کے اس سیلاب میں ان کی تمام رنجشیں اور قدورتیں بہہ گئی۔
یوں بچھڑے ہوئے دونوں بھائی پھر سے ایک ہو گئے۔ کنعان پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی حق کی دعوت دینا شروع کر دی۔ پہلے تو آپ کو انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم مسلسل کوشش سے لوگوں کا ایک خاص گروہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ اگرچہ یہ مختصر سا گروہ شاہ کنعان کے لیے خطرے کا باعث نہ تھا، وہ انہیں آسانی کے ساتھ دبا سکتا تھا، مگر اس کے مصاحبین اور مشیروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شاہ کنعان نے مصاحبین اور مشیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف جس قدر پروپیگنڈا کرتے اور زہر اگلتے، اس کے دل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملنے کا اشتیاق اس قدر بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا، آخر مجھے اس کو ملنا تو چاہیے جس کی باتوں کا لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں۔ اس اشتیاق کے پیش نظر اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، یعقوب علیہ السلام کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ شاہ کنعان کے کارندے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بادشاہ کا حکم سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے کارندوں کو واپس بھیج دیا اور کہا، تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اگلے روز حضرت یعقوب علیہ السلام شاہ کنعان کے دربار میں پہنچے۔ شاہ کنعان بڑی شان و شوکت سے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس نے کڑکدار آواز سے پوچھا، اے اجنبی، ہمیں بتاؤ کہ تم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی نرمی اور تحمل سے جواب دیا، میرے نزدیک تمہارے خدا پتھر کے بے جان بتوں کے سوا کچھ نہیں۔ شاہ کنعان آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کیا تو اس بات سے بے خبر ہے کہ اس گستاخی کی سزا بہت کڑی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میرے نزدیک اس سزا کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں حق بات کہنے اور دعوت اسلام کے پھیلانے پر کاربند ہوں گا، کیونکہ یہی میرے خدا کا حکم ہے جو پوری کائنات اور زمین و آسمان کا مالک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت نرمی سے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ کنعان کو دعوت دیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اگر تو ایمان لے آئے گا تو پھر تیری قوم راہ راست پر آ جائے گی اور تجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ یہ سن کر شاہ کنعان نے انتہائی غرور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو گھورتے ہوئے سوال کیا، اگر میں ایمان نہ لاؤں تو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے شاہ کنعان، پھر تیرا اور تیری قوم کا وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے نافرمان حکمرانوں اور ان کی قوموں کا ہوتا رہا ہے۔ کیا تیرے سامنے نوح اور عاد سمود کی مثالیں موجود نہیں، جنہوں نے اللہ کی انبیاء کی نافرمانی کی؟ آخر کار جب شاہ کنعان اور اس کے ساتھی کافروں کی گستاخی اور سرکشی سے حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی طرح ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا۔ وہ سب ایک زلزلے کی لپیٹ میں آ کر جہنم رسید ہوئے۔ اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر کے ایک شہر بلیبس میں ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک صف خاص آخرت کے لیے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔